سر آپ اپنا نام بھی بتائیں اور یہ جو آپ نے بات کی یہ اس کا کیا مقصد ہے، اس کے حوالے سے کیا؟ میرا نام محمد عبدالصبور قاسی ہے، میں بلوچستان گولڈ لائف فاؤنڈیشن کا سی ہوں۔ یہ آج 1 تاریخ کو ہم لوگوں نے ایک اویئرنیس واک رکھی تھی کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پھیلا دیں کہ صرف پولیو معذوری نہیں ہے، باقی اور اقسام کی بھی معذوری ہے۔ جیسے کوئی بندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ اسپینل کارڈ انجری ہے، اس میں باقی بہت قسمیں ہیں معذوری میں۔ یہ چیز ہم نے اس لیے رکھے ہوئے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو جائے اور ہماری معاشرہ کی جو مشکلات ہے وہ حل ہونی چاہیے۔ 2017 کے ایکٹ کے تحت پر جو ہمارے ساتھ ایکٹ پاس ہوا ہے، اس بل میں جسے معذور بندے کے لیے ایجوکیشن فری تھا، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ رول آف بزنس ابھی تک نہیں بنے اس پر۔ ہماری یہی احتجاج بھی اسے کہہ سکتے ہو آپ، اویئرنیس بھی کہہ سکتے ہو کہ ہم اکیلے گورنمنٹ کو ایکسیسیبل آفیسز نہیں بلکہ ہر پلازا، ہر دکان اور ہر بینک ہمیں چاہیے کہ وہ ایکسیسیبل ہو، تاکہ ہم اپنی ATM کارڈ آسانی سے یوز کر سکیں اور ہم اپنی شاپنگ آسانی سے کر سکیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی مسائل ہے۔ یہ گورنمنٹ سے ہماری درخواست ہے کہ یہ مسائل حل کر دے۔ اور دوسری رہ چکی ہے 5% کوٹے پر۔ 5% کوٹے پر ہم اکیلے ویل چیئر یوزر یا بیساکھی یوزر یا کلچر یوزر جو ہے وہ جاب کے لیے نہیں ہو۔ اس میں 1% ڈیف اینڈ ٹاک کے لیے رکھنا چاہیے، اور ایک جو ہے 1% اس کو بلائنڈ جاب دینے چاہیے۔ کم سے کم ان کی بھی مشکلات حل ہو جائیں گے اس جاب سے۔ معذور کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ گورنمنٹ کا نوکری ہے، یا اسے اگر تعلیم دیا جائے کم سے کم وہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ باقی ایسے مسائل ہیں جو بہت سے اکثر لوگ، مثال طور پر ابھی میں اپنا تعریف نہیں کروں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے نکلا ہوں۔ اور الیکٹرک ویل چیئر کی ضرورت ہے بہت سے، وہ بڑے ایکسپینسو ہے، وہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو غریب بندے کے لیے یہ ہماری درخواست ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کہ یہ ویل چیئر سوشل ویلفیئر کو باقاعدہ ایک ٹیم بنا دے اس پر، الیکٹرک ویل چیئرز، تاکہ ان کو مل جائے جن کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہماری بہت ہی معاشرے کی جو حل ہے۔ اور 3 دسمبر کو ہم باقاعدہ یہ دن منائیں گے۔ باہر ملکوں میں تو دن اس طرح منائے جاتے ہیں کہ وہ والدین اپنے بچوں سے، معذور بچوں سے ملتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں۔ یا آپ ہمیں بتائیں، آپ اور آپ کی ٹیم نے کئی عرصے سے آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدوجہد کر رہے ہیں، تو آپ کی جدوجہد کا کیا نتیجہ اس وقت نکلا ہے؟ آپ نے کیا 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 ہے معذور افراد کے لیے جو پر کی نمائندگی آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہ 2017 کا ایکٹ سب سے بڑا، تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہم 5 ایک بھائی جیسے رہ رہے ہیں، معذور ہے اور ڈسیبل ہے، جہانگیر، ضیاء، ریاض، داؤد اور میں صبور، ہم لگے ہوئے تھے اسی ایکٹ پر، اور ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں، اور بھی یہی چیز ہم چاہ رہے ہیں، اور اس پر ایکسیسیبل ہونے کے لیے بہت بڑے کام ہو چکے ہیں۔ اور موجودہ تقریباً 150-200 لوگ 1 سال پہلے جو جاب پہ لگے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی میں درخواست کر رہا ہوں CM صاحب سے کہ ان کی جابوں کو مسئلہ حل کر دے، تاکہ ان کی مسائل حل ہو جائے، اور تاکہ یہ معذور بندے اپنے روزگار پہ لگ جائے۔ ایسے بہت سے بے روزگار تھے جو بہت ہی زندگی سے تنگ تھے، اور یقین کرے وہ یہاں تک آ چکے تھے کہ وہ خودکشی تک بھی تیار تھے، لیکن ان کے جب جاب ہو چکے ہیں اور وہ میرٹ پہ ہو چکے ہیں، میں داد دیتا ہوں پچھلا گورنمنٹ کو کہ ان لوگوں نے میرٹ پہ کر کے یہ چیز ثابت کر دیا کہ بلوچستان میں ہر چیز ڈی میرٹ نہیں ہے، میرٹ پر بھی ہے، اور موٹر سائیکلیں ملے ہیں۔ اور یہ اس طرح میں صرف وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ان پر سوشل ویلفیئر پر کچھ ایکشن لے تاکہ وہ کام جلد سے جلد کرے۔ امپاورمنٹ جو فنڈ ہے وہ اس کے لیے مسائل ہونے چاہیے۔ غریب بندہ کی آسرا صرف گورنمنٹ ہے، اور معذور بندے کے لیے جو معذور غریب ہے وہ ان کا آسرا صرف ایک گورنمنٹ ہے۔ باقی تو معذور کو نہ کوئی قرض دیتا ہے بزنس کے لیے، نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے۔